حدیث نمبر 103 عن ابی جہیم عبداللہ بن الحارث بن الصمۃ الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ من الاثم لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدی المصلی قال ابو النضر لا ادری قال 40 یوما او شہرا او سنہ متفق علیہ۔ سیدنا ابو جہیم عبداللہ بن حارث بن سمہ الانصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جان لے نمازی کے آگے سے گزرنے والا کہ اس پر کتنا گناہ ہے تو وہ کھڑا رہے گا 40۔ یہ بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ گزرے نمازی کے آگے سے۔ ابو نضر راوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا 40 دن کہا یا 40 مہینے کہا یا 40 سال کہا۔ حدیث نمبر 103 کا لفظی ترجمہ۔ عن سے ابو جہیم عبداللہ بن حارث بن سمۃ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، قال انہوں نے کہا، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو اگر یعلم جان لے المار گزرنے والا بین درمیان یدی آگے یا سامنے المصلی نماز پڑھنے والا ماذا کیا یا کیا کچھ علیہ اس پر من سے الاثم گناہ لکانا البتہ ہوگا ان یہ یقف کھڑا رہے 40 خیرن بہتر لہو اس کے لیے من سے ان یہ کہ یمر گزرے بینا درمیان یدی آگے المصلی نمازی یا نماز پڑھنے والا۔ قال کہا ابو نضر راوی نے، لا ادری میں نہیں جانتا۔ قال فرمایا 40 یومن دن او یا شہرن مہینے او یا سنتن سال۔ حدیث نمبر 103 کی تشریح اور خلاصہ اور مسائل۔ یہ نیا باب یہاں سے شروع ہوا ہے، باب المرور بین یدی المصلی، باب ہے نمازی کے آگے سے گزرنا۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں کیا مسائل ہیں، یہ باب ہے۔ حدیث کا عنوان یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ۔ نمازی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے آگے سے سامنے سے گزرنے کا کیا گناہ ہے۔ ابو جہیم کنیت ہے عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ، یہ صحابی کا نام ہے، انصاری صحابی ہیں۔ ان کا شمار بڑے صحابہ میں سے ہوتا ہے رضی اللہ عنہ، اور یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ان کے بھانجے ہیں۔ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر اس کو علم ہو جائے، پتہ چل جائے کتنا اس پر گناہ ہے، تو وہ 40 تک کھڑا رہے۔ 40 کے بعد کچھ نہیں آیا۔ آگے راوی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا
40 سے مراد کیا ہے، دن یا مہینے یا سال؟ تو بہرحال 40 کے آگے دن یا مہینے یا سال کا ذکر نہیں ہے، تو اس میں مراد یہ ہے کہ سخت وعید ہے، اس میں مبالغہ ہے کہ 40 تک کھڑا رہے، تو اتنا اس کے لیے کھڑا رہنا بہتر ہوگا کہ کسی نمازی کے آگے سے وہ گزر جائے۔ تو ابو نضر رحمہ اللہ جو اس حدیث کے اندر سند میں ایک راوی ہے، انہوں نے وضاحت کی ہے کہ میں نہیں جانتا 40 سے کیا مراد ہے، دن مراد ہے یا مہینے یا سال مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے اندر وعید شدید ہے۔ 40 سے کیا پتہ چلا کہ اس میں سخت وعید ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب 40 سے دن بھی ہو سکتا ہے، 40 سے مہینے مراد بھی ہو سکتے ہیں، 40 سے سال بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر اس میں مبالغہ مراد ہے، تعداد مراد نہیں، مبالغہ ہے کہ اس سے بچ جائیں، اس سے ڈر جائیں، کیونکہ نمازی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے بڑی عاجزی، بڑے خشوع کے ساتھ، تاکہ نماز میں خلل واقع نہ ہو، اور نماز اہم عبادت ہے۔ نمازی رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تاکہ نماز کے اندر خلل نہ ہو، اس کی نماز میں کمی نہ ہو۔ تو نمازی کے آگے سے گزرنا کیا ہے؟ سخت گناہ ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اچھی طرح کہ جو نماز پڑھ رہا ہے نمازی، اس کے آگے سے سامنے سے گزرنا، دائیں بائیں، دائیں سے بائیں جانا اور بائیں سے دائیں جانا، اس کے سامنے گزرنا، یہ سخت گناہ ہے۔ گزرنے سے مراد 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، نمازی کے آگے سترہ رکھا ہوا ہو اور کوئی آدمی اس سترے اور نمازی کے آگے سے گزر جائے، یعنی درمیان سے سترہ ہے اور نمازی بیچ میں سے گزر جائے، تو شدید اس کا گناہ ہے۔ سترہ رکھا ہوا ہے اور پھر بھی کیا ہے، وہ سترے کے اندر سے نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نمازی بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہے، نمازی نے نماز شروع کی ہے، اس کے آگے سترہ نہیں ہے، کوئی ستون، کوئی دیوار، کوئی لکڑی، کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو اس کے آگے سے گزرنا بھی کیا ہے؟ سخت گناہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سترے کے معاملے کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت خیال کرنا چاہیے، اور نمازی کو چاہیے نماز کو محفوظ کرنے کے لیے، مکمل ثواب اجر لینے کے لیے سترے کا اہتمام کریں۔ تو اس حدیث کے اندر یہ سترے کے حوالے سے معلوم ہوا کہ سترہ اہمیت کا حامل ہے، اس میں لاپرواہی، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی نماز پڑھیں، دیوار آگے ہو، ستون آگے ہو، کوئی بھی چیز لکڑی وغیرہ آگے ہونی چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے حدیث سے کیا پتہ چلا؟ نمبر 1، نمازی کے سامنے سے گزرنا ممنوع ہے، سخت اس کی وعید ہے، جب کہ نمازی کے آگے سترہ رکھا ہوا نہ ہو۔ نمبر 2، نمازی کو بھی اس بات کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے کہ گزرگاہ میں نماز پڑھنے سے پوری کوشش کرے، احتیاط کرے۔ گزرگاہ ہے، راستہ ہے، تو وہاں نماز نہ پڑھے، مجبوری ہے تو آگے سترہ رکھے، کوئی چیز آگے ہو، تاکہ اس کی نماز میں کوئی نقص واقع نہ ہو، اور گزرنے والا بھی گناہ کا جو ہے سزاوار نہ ہو۔ نمبر 3، راوی کو 40 کے عدد میں شک ہے، اس سے 40 دن مراد ہیں یا مہینے مراد ہیں یا سال مراد ہیں، تو دراصل یہاں تعداد مقصود نہیں، بلکہ نہیں کے اندر کیا ہے؟ مبالغہ ہے، یعنی وعید ہے۔ واللہ اعلم۔